دنیا کی تاریخ میں بہت سے قصے مشہور ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس قصے کو احسن القصص کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ہے۔ یہ داستان ہے اس حسن کی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اور اس عشق کی جو ہوس سے شروع ہوا لیکن توبہ اور معرفت الہی پر ختم ہوا۔ قصہ شروع ہوتا ہے کنعان کی سرزمین سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے نمایاں تھے۔ ان کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ کی محبت کا مرکز یوسف علیہ السلام ہے تو حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی زندگی کی تلخیوں سے ناواقف تھا اس اندھیرے کنویں میں تنہا تھا، لیکن وہاں وحی نازل ہوئی کہ اے یوسف، گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے اس فعل پر خبردار کرو گے اور یہ تمہیں پہچان نہ پائیں گے۔ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مال تجارت سمجھ کر مصر کے بازار میں لے آئے۔ مصر کا بازار اس دن ایک خاص چمک سے منور تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کی نائلامی شروع ہوئی تو ان کے حسن کی دھوم پورے شہر میں مچ گئی۔ مصر کے وزیر خزانہ، جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا، اپنی اہلیہ زلیخا کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ زلیخا کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے عزیز مصر سے اصرار کیا کہ اس غلام کو ہر قیمت پر خرید لیا جائے۔ عزیز مصر نے انہیں خرید کر محل میں لایا اور زلیخا سے کہا، اس کا اکرام کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام محل کے شاہانہ ماحول میں پروان چڑھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا ان کا حسن نکھرتا گیا، یہاں تک کہ وہ جوانی کی اس منزل پر پہنچے جہاں ان کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور ان کی شخصیت سحر انگیز ہو چکی تھی۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ بھول گئی کہ وہ ایک ملکہ ہے اور یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں پلنے والے ایک نوجوان ہیں۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے ایک ایسی چال چلی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی۔ اس نے ایک محل کے 7 کمروں کو ترتیب دیا۔ ہر کمرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو آخری کمرے میں بلایا اور تمام 7 دروازوں کو مقفل کر دیا۔ زلیخا نے اپنے عشق کا اظہار کیا اور گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام جو نبوت کے نور سے منور تھے، انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میرا رب میرا ٹھکانہ ہے، میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا پیچھے لپکی۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے بند دروازے کو ہاتھ لگایا، تالے خود بخود ٹوٹنے لگے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ آخری دروازے پر زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا جو پھٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، لیکن ایک معصوم بچے کی گواہی اور پیچھے سے پھٹے ہوئے کرتے نے ثابت کر دیا کہ یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا قصوروار۔ جب شہر کی عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا تو اس نے انہیں ایک دعوت پر بلایا۔ سب کے ہاتھوں میں چھریاں اور پھل دیے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا گیا تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر اتنی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اپنی ندامت مٹانے کے لیے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید میں گزارے۔ جیل میں بھی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر صرف یوسف علیہ السلام ہی دے سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ مصر کو قحط سے بچانے کا حل بھی دیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے مصر کا مختار کل عزیز مصر بنا دیا۔ برسوں بیت گئے۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کے طاقتور حکمران تھے۔ دوسری طرف زلیخا کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس کا شوہر وفات کر گیا، دولت ختم ہو گئی اور وہ رو رو کر اپنی بینائی کھو بیٹھی۔ وہ اب ایک کچی جھونپڑی میں رہتی تھی اور ہر گزرتے قافلے سے یوسف علیہ السلام کی خبر پوچھتی تھی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کا شاہی لشکر وہاں سے گزرا۔ زلیخا نے پکارا، سبحان اللہ، جس نے بادشاہوں کو گناہ کی وجہ سے غلام بنایا اور غلاموں کو بندگی کی وجہ سے بادشاہت عطا کی۔ یوسف علیہ السلام نے وہ پر درد آواز پہچان لی۔ انہوں نے زلیخا کو دربار میں بلایا۔
जुलेखा ने एतराफ़ किया कि वो बुतों की पूजा करती थी, इसलिए जलील हुई। लेकिन अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ला चुकी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर जुलेखा के लिए दुआ की। अल्लाह पाक ने जुलेखा की जवानी, खूबसूरती और बीनाई वापस लौटा दी। अल्लाह के हुक्म से उनका निकाह हुआ और जुलेखा, जो कभी हवस की असीर थी, अब अल्लाह की सच्ची बंदगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में नहाल थी। यह किस्सा हमें सिखाता है कि इंसान अगर अपने नफ्स पर काबू पा ले और अल्लाह पर भरोसा करे, तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू करता है।